السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اب آئیے جان لیتے ہیں نمازوں کو برباد کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نمازوں کو قائم کرنے والوں اور ان کی حفاظت کرنے والوں کے لیے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو ضائع کرنے اور ان کی حفاظت نہ کرنے والوں کے بارے میں بڑی سخت قسم کی وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ سورہ مریم آیت نمبر 59-60۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر ان کے بعد ایسے نافرمان پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے تو عنقریب وہ غی میں داخل ہوں گے۔ غی کے معنی ہلاکت کے ہیں، برے انجام کے ہیں، یا جہنم کی وادی کا نام ہے۔ تو جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ کس میں داخل ہوں گے؟ غی میں داخل ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پہ ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے تذکرے کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ان کے برخلاف ہیں، الٹے ہیں، اللہ کے احکام سے غفلت برتتے ہیں، نماز ضائع کرتے ہیں۔ اور نماز ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے جو کہ کفر ہے، یا نماز کے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی وقت پر نماز نہیں پڑھتے، جب جی چاہا پڑھ لی، جب جی چاہا چھوڑ دیا، یا بلا عذر اکٹھی کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی 2 نماز اکٹھی پڑھ لی، کبھی 3 نماز اکٹھی پڑھ لی، کبھی 4، کبھی 5 نماز اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ سب صورتیں نماز ضائع کرنے کی ہیں، جس کا ارتکاب کرنے والا شخص سخت گنہگار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سزاوار ہو سکتا ہے، یعنی وہ غی میں داخل ہوگا۔ لیکن جو اپنے اس برے عمل سے توبہ کر لے، یعنی عہد کر لے کہ انشاءاللہ میں نمازوں کی حفاظت کروں گی، نماز کو ان کے اوقات پر ادا کروں گی، اچھے عمل کروں گی، تو ایسا شخص اس سزا سے بچ سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ سورہ ماعون۔ ان نمازیوں کے لیے وائے ہے، افسوس ہے، ویل ہے۔ ویل نامی جہنم کی ایک جگہ ہے۔ کس کے لیے ویل ہے؟ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں، اپنی نماز سے بھول جاتے ہیں اپنی نماز کو۔ الذین هم یراؤون، اور جو ریاکاری کرتے ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یقین جانیے ایسی نمازوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کبھی جی چاہا پڑھ لیے، کبھی جی چاہا نہیں پڑھے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، تو ایسے نمازوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھیں تو ایسے ہی نماز قابل قبول ہوگی۔ آئیے جان لیتے ہیں حدیث میں نماز سے غفلت کی سزا کیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے تو اس کا سر کس سے کچلا جا رہا تھا؟ پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ اور نبیوں کی خواب کیا ہوتی ہے؟ سچی ہوتی ہیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے، نماز عصر فوت ہو جائے، قضا ہو جائے، اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے
جس کا اہل و عیال اور مال و اسباب سب کچھ ہلاک و برباد ہو گیا ہو۔ صرف عصر کی نماز قضا کرنے کا یہ انجام ہے، اتنا بڑا نقصان ہے، تو سوچو پانچوں نمازیں چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان رہے گا، کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام وعیدوں سے بچائے، نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کو برباد کرنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم